بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو بدھ مت کے مندر میں پلا بڑا، جس کے والد ایک سخت گیر ملحد فلسفی تھے، جسے بچپن سے خدا کے انکار کی تربیت دی گئی، اور وہی شخص ایک دن کلمہ توحید پڑھ کر اپنی پوری زندگی بدل لے؟ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو اسلام کی سخت مخالف تھی، جو اسلام میں خامیاں تلاش کر رہی تھی، وہی عورت موت کے خوف میں کہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں تم سے اور بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں وہیں جانا چاہتی ہوں جہاں تم جاؤ گے۔ ناظرین، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ہے ایمان کی وہ کہانی جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے جاپان سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی شیگیو اور لیزا کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی ایمان افروز کہانی بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شیجیو اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں بدھ مت پر یقین رکھتا تھا۔ میں مندر کے نوجوانوں کے گروپ کا حصہ تھا۔ ہر ہفتے مندر کی سرگرمیوں میں شامل رہتا اور عبادت، تقاریب، گیت سب کچھ کرتا۔ میری والدہ پیدائشی بدھ مت کی پیروکار تھیں اور میرے والد ایک سخت گیر ایتھیسٹ فلسفی تھے، جن کا خدا پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال مجھے یہ سکھانے میں گزار دیے کہ خدا پر ایمان رکھنے والوں سے بحث کیسے کرنی ہے، انہیں کیسے لاجواب کرنا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، اور وہ میرے لیے خدا پر ایمان کو میری کمزوری سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوال کرتا رہا۔ بدھ مت کے بہت سے تصورات میرے دل کو مطمئن نہیں کرتے تھے۔ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ جاپان میں بدھ مت ایک وقت میں سیاسی مذہب بن چکا تھا۔ قانون بنائے گئے کہ ہر خاندان کسی نہ کسی مندر سے وابستہ ہوگا۔ تب میرے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا سچا مذہب سیاست سے جنم لے سکتا ہے؟ اور یہی سوال میرے ایمان کی بنیاد ہلا گیا۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ہائی اسکول میں میری زندگی کا مشکل ترین دور آیا۔ غلط فیصلے، بغاوت اور آخرکار مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اسی لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا مذہب مجھے زندگی کے فیصلوں میں کوئی رہنمائی نہیں دے رہا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مذہب کو ایک طرف رکھ کر اپنی توانائی جاپانی ثقافت میں لگا دوں گا۔ 2006 میں ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر جاپان آیا۔ یہی میری ملاقات اس عورت سے ہوئی جو بعد میں میری بیوی بنی۔ میں خود کو مکمل طور پر روایتی جاپانی ثقافت میں ڈبو چکا تھا، لیکن تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ 2012 میں میری ملاقات ایک شامی شخص سے ہوئی جو جنگ کے باعث جاپان میں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے نزدیک خدا کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، آؤ میں تمہیں ہمارا عقیدہ دکھاتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے سورہ اخلاص پڑھی کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میرے دل میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ میں نے کہا، یہ بات تو بالکل فطری ہے، یہ تو میں مانتا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی پوری زندگی دیکھی اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو ہمیشہ سے خدا پر ایمان رکھتا تھا، بس اسے دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کا تصور حیات میرے لیے انتہائی واضح، سادہ اور منطقی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا خاندان اور خاص طور پر میری بیوی اسے قبول نہیں کریں گے، اور پھر میں نے اپنے ایمان کو چھپانا شروع کر دیا۔ نماز چپکے سے پڑھنی شروع کر دی اور روزے خاموشی سے رکھنے شروع کر دیے۔ شراب چھوڑ دی، سور کا گوشت ترک کر دیا۔ لیکن ناظرین، سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ جب میری بیوی کو علم ہوا تو وہ اسلام کے خلاف ہو گئی۔ اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا، مگر سچ جاننے کے لیے نہیں بلکہ مجھے اسلام چھڑوانے کے لیے۔ میں نے داڑھی رکھی تو اس نے مجھے دہشت گرد کہا۔ لوگ کہتے کہ تم تو اسامہ بن لادن لگتے ہو۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی کی دھمکی دینی شروع کر دی۔ ایک رات
मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और इतना थका हुआ कि ऊपर चढ़ने की हिम्मत ना थी। मैंने पहली बार दिल से दुआ की कि या अल्लाह, मैं अब मजीद नहीं कर सकता, जो मेरे लिए बेहतर है तू मेरे लिए वही कर दे। और फिर कोरोना आ गया। पहले मैं बीमार हुआ और फिर मेरी बीवी। मैं तो सेहतयाब हो गया, लेकिन मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही थी। खांसी, कमजोरी और खौफ। और एक दिन उसने अचानक पूछा कि शहादत के लिए 2 गवाह होते हैं ना? उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं तुम और बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती। और फिर वहीं करंटीना के कमरे में उसने कलमा शहादत पढ़ा और उसी लम्हे वो मुसलमान हो गई। और आज वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उनका एक छोटा सा मुसलमान खानदान है जिसमें वो नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और इस्लामिक कम्युनिटी के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ा और अल्लाह ने इससे बेहतर अता किया। नाज़रीन, बेशक जब बंदा सब कुछ छोड़कर अल्लाह पर छोड़ दे तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी सच को पहचानने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और